آج اس جن کی اصل کہانی آپ کو بتائیں گے جس نے پوری دنیا میں مصائب کربلا کو عام کیا۔ آج جس بھی مجلس میں یا جس بھی نوحے میں جو علی اصغر کے مصائب، علی اکبر کے مصائب، خیام کے اندر بیبیاں کس طرح سے رو رہی تھیں، وہ مصائب، مقتل گاہ میں کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے آل رسول قیدی ہوئی، کس طرح سے رہا ہوئی، جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب ظافر جن سے منسوب ہے۔ لیکن افسوس تمام مجالس پڑھنے والے اس ظافر جن کو بھول گئے اور ظافر جن کے بارے میں آدھی ادھوری معلومات دیتے ہیں۔ میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری اور قلندر شہباز فرماتے ہیں کہ ظافر جن کسی کنویں میں رہنے والا ایک معمولی جن نہ تھا، بلکہ وہ تو اس دنیا کے 7ویں حصے کا مالک تھا۔ کربلا میں ظافر جن کے آنے سے پہلے ظافر جن کے قبیلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمین پہ جنات کی 7 سلطنتیں رہتی ہیں، اس میں ایک سلطنت کا بادشاہ ظافر جن تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ زمین پہ میں انسان بھیجوں گا تو 6 سلطنتوں نے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ 6 سلطنتیں عزازیل یعنی شیطان کی غلام تھیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں اور جنات کی جنگ ہوئی، اور ظافر جن کی سلطنت میں تمام رہنے والے جنات نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ایک حد قائم کی اور یہ وعدہ لیا کہ جب بھی انسانوں پہ برا وقت جنات کے وسیلے سے آئے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی زمین پہ 2 قسم کے جن رہتے ہیں، ایک برے جن جو شیطان کی بات مانتے ہیں اور ایک اچھے جن جو ظافر جن کی بات مانتے ہیں۔ ظافر جن کی 3 شادیاں اور 7 ان کے اولاد ہیں، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بس دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ آدم سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ سے حضور پاک کا زمانہ آ گیا۔ امام علی علیہ السلام حضور پاک کے ساتھ جنگ سکاکا سے واپس آ رہے تھے۔ بیر العلم کے میدان میں جب ایک کنویں سے جنات انسانوں کو پانی پینے نہ دے رہے تھے تو امام علی علیہ السلام اس کنویں میں کودتے ہیں اور جنات سے لڑتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں۔ وہ کنواں عزازیل کی سلطنت میں آتا تھا، لیکن جیسے ہی ظافر نے یہ محسوس کیا کہ میرا مولا علی جنات سے لڑ رہا ہے تو فوراً اپنے جنات کے ساتھ اس کنویں میں داخل ہوتا ہے اور امام علی کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام علی علیہ السلام ان تمام شیطان جنات کو مات دینے کے بعد جنات کے قبیلے بغل جو رشتے میں عزازیل کا چچا تھا اس سلطنت کا سردار بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی تاج پوشی کرتے ہیں اور مولا علی یہ حکم دیتے ہیں کہ ظافر کی شادی بغل کی بیٹی سے میں کرواؤں گا تاکہ یہ دونوں سلطنتیں اہل بیت کی مرید بن کے دوسرے جنات پر اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ بس دور گزر ہی رہا تھا، ظافر نے اپنے بیٹے بہروت کی شادی عاشورہ کے دن رکھی تھی۔ ابھی شادی کی تقریب چل ہی رہی تھی، اتنی دیر میں 2 جن روتے روتے ظافر جن کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، ہم جنات پر اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جب کربلا کی زمین تک پہنچے تو دیکھا مولا علی کی اولاد پیاسی کربلا میں بیٹھی ہے اور انسانوں کے لشکر نے چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے۔ ظافر جن نے جیسے ہی مولا حسین کی غربت کو محسوس کیا، اپنی پوری سلطنت کے ساتھ فوراً کربلا پہنچتے ہیں۔ جب کربلا میں ظافر آئے تو وہ 9 محرم کا دن تھا۔ آپ نے 7 مقامات پر امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ پہلا مقام 9 محرم کے دن فجر کا وقت، جب امام حسین فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں ظالم امام حسین کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ظافر جن دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا حسین، میں 2 سلطنتوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں، مجھے حکم دیں، یزید کی تمام فوج کو فنار کرتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے ظافر اپنی بائیں جانب دیکھ۔ ظافر دیکھے تو میکائیل و جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اے ظافر اپنی بائیں طرف دیکھ۔ ظافر دیکھے حضرت اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں، مولا حکم دیں، ہم ابھی قیامت لاتے ہیں۔ امام حسین نے سب کے لیے فرمایا،
اے ظافر، یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ میرے خون کے بعد ہی انسان اسلام کی اہمیت کو سمجھیں گے اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ 9 محرم کا دن گزرتا ہے، ظافر دیکھتا ہے خیام میں بیویاں کیسے اپنے بچوں کو 10 محرم کے لیے تیار کر رہی ہیں اور جوان امام حسین پہ قربان ہونے کے لیے کیسے اپنی بہادری کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ بس 10 محرم کی رات ظافر جن پھر روتے روتے امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین ان کو اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں، فوج یزید نماز میں حملہ کرتی ہے، ظافر جن دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک ایک اہل بیت کے ماننے والا خاندان کا جوان شہید ہوتا جاتا ہے۔ امام حسین ظافر کو اجازت نہیں دیتے۔ جب بی بی سکینہ نے جناب عباس کو پانی کا کہا، ظافر جن دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے حکم دیں، یہ نہر آپ کے خیمے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ امام حسین نے ظافر کو کہا، اے ظافر کیا چاہتے ہو کہ میرے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے؟ ظافر تڑپتا رہتا ہے، جناب عباس کی لاش پہ گریا کرتا ہے، جنگ کا ایک ایک منظر دیکھتا جاتا ہے اور چیختا جاتا ہے، بار بار گرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے۔ بس ایک مقام ایسا تھا جب ظافر کو یہ لگا کہ اب مجھے اجازت ملے گی، جب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے اکبر کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ظافر خاموشی کے ساتھ امام حسین کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، مولا یہ آپ کا وہ بیٹا ہے جس کے لیے بار بار آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ مجھے رسول کا ہم شکل عطا کر۔ آج وہ میدان میں کھڑا ہے، مولا مجھے اجازت دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا اکبر قربان کر دیا۔ بس جیسے ہی جناب اکبر کو برچھی لگتی ہے، امام حسین دوڑ کے شہزادے کی لاش پہ پہنچتے ہیں، ایک ہاتھ برچھی پہ رکھ کے جیسے ہی اللہ کا نام لے کے نکالتے ہیں، ظافر تڑپنے لگتا ہے۔